بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آج کا ہمارا سیشن ہے اس میں ہم ایک ایسپیکٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ عام طور پر جب انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس نے بالعموم اگر اس کو براڈلی کیٹیگرائز کیا جائے تو بالعموم تین طرح کی ایکسپلینیشنز بنائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ جانتے ہیں ایتھیسٹک ہے، گاڈ لیس یونیورس ہے، یہ اس پہ بھی لوگ اطمینان سے جی سکتے ہیں اگر، تو یہ بھی ہے ایک۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ از دا فرسٹ کاز، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنا دیا ہے اور اب یہ آپ سے آپ چل رہا ہے۔ اور تیسری جو اس میں ہے جس کو میں آج آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں، جو میرے خیال میں قرآن مجید کے مطابق ہے اور قرآن بھی اصل میں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنایا بھی اس نے ہے اور اس کے تمام معاملات، یعنی تمام معاملات وہی سنبھالتا ہے۔ انسان کو آزمائش میں ڈالا، اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ اس کو آزمائے، انسان کو اور جنوں کو، جو بھی اس کی اور مخلوقات ہوں شاید، ان کو آزمانے کے لیے بنایا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق اس والی ایسپیکٹ سے ہے کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس کی آزمائش کس طرح ہو رہی ہے، اس میں خدا کس طرح سے زندگی کو گورن کر رہا ہے، میں آج اس پہ بات کروں گا۔ جی میں آپ کے سامنے آج کے سیشن کی یہ لے آتا ہوں سلائیڈز۔ یہ بات جو آج ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تیسرا ایسپیکٹ ہے جس میں لوگوں نے یہ کہا کہ خدا نے دنیا کو بنایا بھی ہے اور وہ اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، یعنی اس معاملے میں دیر از نو ڈسٹنکشن، ایسا نہیں کہ وہ بنا کے تو اب سائڈ پہ بیٹھ کے ہے، بلکہ وہ خود چلا رہا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جس میں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک سائڈ پہ ہے، وہ اس کی وجہ اصل میں وہ سوالات ہیں جو ہم نے اٹھائے تھے کہ کیا پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، کہ کیوں انصاف نہیں ہے، کیوں اس طرح کی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے ماس سکیل پہ مر جاتے ہیں۔ یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں اس میں یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنانے والا کوئی ہوگا تو اس کو ہم نے خدا کہہ لیا، لیکن اب وہ خود سے چلا نہیں رہا ہے بلکہ آپ سے آپ چل رہی ہیں چیزیں، کیٹاسٹرفی بھی ہو جاتی ہے اس میں اور باقی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے یہ جو بات ہے آج کی، اس میں صرف نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کافی سارے نکات ہیں، میں چاہوں گا ان کو بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ میں پلیز ان کو نوٹ کیجئے گا، میں اس کے ریفرنسز بھی دے دوں گا، بٹ اف یو ہیو اینی کویسچنز وی ول ٹیک دیم اپ ایٹ دی اینڈ آف دس سیشن۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید سے صرف آدمی جب غور کرے تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب قرآن کا مقدمہ اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، اس موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے تاکہ وہ انسان کو آزمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آزمائش میں انصاف ہو، یعنی ایک آزمائش کا بھی تو انصاف ہوتا ہے نا، کہ آدمی کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے، تو اگر وہ انصاف ہے تو پھر وہ جو آزمائش ہے وہ عقلاً، یعنی ہم اپنی محدود عقل سے اس تک پہنچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گورن بھی کر رہا ہے، اس کو مینج بھی کر رہا ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کس آزمائش سے گزرنا ہے، کس کو کس مشکل سے گزرنا ہے یا آسانی میں ڈالنا ہے، تاکہ وہ بالکل اپنا راستہ کھو نہ بیٹھے۔ تو ایک تو یہ بات سورہ ملک کی 67 سورہ کی سیکنڈ آیت جو ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کو میں نے واضح کیا تھا کہ یہاں پر جو یہ بات ہے کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، یہ یوں نہیں ہے کہ تاکہ تم آزمائے جاؤ یا تمہاری آزمائش ہو، یہ خدا ڈائریکٹلی آزما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات جس کا میں آزمائش کا متحمل ہو سکتا ہوں وہی مجھے وہ دے گا اپنی صفات کے مطابق۔ دوسری چیز سورہ فاطر اور سورہ حج میں، سورہ فاطر 35ویں سورہ 41ویں آیت ہے اور حج جو ہے 22ویں سورہ 65ویں آیت ہے، یہ کہا کہ خدا آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، یعنی اس کو اس طرح سے کہا ہے کہ جس طرح اگر وہ اس کو چھوڑ دے، اپنا کنٹرول چھوڑ دے تو یہ تہس نہس ہو جائے گا سب کچھ، ایوری تھنگ ول بی ٹوٹلی فنشڈ، بالکل ایک کیٹاسٹرفی ہو جائے گی۔ اس کو کنٹینیوسلی خدا سنبھالے ہوئے، جس کو ہم نے مثال کے طور پر جب ڈسکور کیا تو فزیکل فورسز ڈسکور کر لیں
اللہ تعالیٰ اصل میں ان فورسز کے تحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان فورسز کا بھی خالق ہے. تو وہ جس طرح سے اس نے قائم رکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہم اس وقت اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جان سکتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹلی کلیئرلی ایکٹیولی انوالوڈ ہے. نمبر 3 یہ کہ خدا نے کائنات کے ہر معاملے کو خود سنبھالا ہوا ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے، 32ویں سورہ ہے یہ، اور ہود کی آیت نمبر 123 ہے، یہ 11ویں سورہ ہے. کہ ایوری افیئر آف دس ورلڈ، آف دس یونیورس، ایوری افیئر وہ خدا نے خود سنبھالا ہوا ہے. اگلی بات یہ کہ جب خدا اپنے رسول بھیجتا ہے تو رسول کے مشن کی تکمیل کا منصوبہ صرف وہی بناتا ہے. یعنی اس میں رسول کی پلاننگ نہیں ہوتی. رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبر جو آئے انہوں نے اصل میں خدا کے احکام کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور اس اپنی ذمہ داری کو، اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوتا ہے. پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اصل میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو آخری پیغمبر کی جو سرگزشت انذار ہے ہمارے پاس قرآن کی صورت میں، اس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ پورے کی پوری جو شروع سے لے کر آخر تک جو پلاننگ ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بلکہ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار جو یہ کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّک، کہ اپنے پروردگار کے احکام کا انتظار کرو، ابھی تم نے ادھر اپنی استقامت کے ساتھ اپنا جو کام تمہیں دیا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور پھر دوسری طرف ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جانا جو اپنے طور پر خود ہی فیصلہ کر کے نکل گئے تھے. تو یہ ایوری تھنگ، ایوری اسٹیج آف دس مشن آف دا پروفٹ واز ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ ہمسیلف. یہاں تک کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں جب یہ کہا کہ تمہاری اب جنگیں ہونی ہیں، اب معاملہ جو ہے چونکہ تمہیں ایک دارالہجرت میں اثر آ گیا ہے، اور ایک اچھی تعداد میں مسلمان بھی آ گئے ہیں، تو اب تمہاری تلواروں سے عذاب آئے گا. تو جب یہ کہا کہ یہ جنگ ہونی ہے تو اس جنگ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ تمہیں صرف ادھر حاضر ہونا ہے، جنگ تو خدا کے فرشتے لڑیں گے. یعنی اس میں اگر کوئی مسلمان جائے گا تو وہ اس لیے کہ خدا کو اب اس کی یہ چاہتا ہے خدا کہ کچھ شہداء کو بھی لے لے، یہاں تک کہ کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، یعنی کچھ لوگوں کو شہید بنا لے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس دین کی گواہی دی ہے. تو یہ ایک تو یہ ایسپیکٹ کہ تمام کا تمام جو یہ جو اسکیم تھی پروفٹ کی، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تو ٹوٹلی خدا کی ڈائریکٹ انٹرونشن کے ساتھ ہے. یعنی یہاں تک کہ جنگیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم لڑ رہے ہیں، اور جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے، جو سٹیجز طے ہو رہی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کے بعد سورہ عنکبوت جو 29ویں سورہ ہے، اس کی 60ویں آیت میں یہ کہا کہ خدا انسانوں سمیت ہر مخلوق کو روزی دینے والا ہے. یعنی ایوری تھنگ از بینگ پرووائڈیڈ فار بائی گاڈ ڈائریکٹلی. اور یہ الفاظ یہاں پہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ کوئی بھی جو جاندار ہے تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے اٹھائے نہیں پھرتا. یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا کہا جا رہا تھا، اور کچھ جو کمزور قسم کے مسلمان تھے ان کو یہ مشکل ہو رہی تھی کہ اگر ہم جائیں گے تو یہ جو اکنامک سچویشن ہے ہماری یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کہا کہ تم ان پرندوں کو، ان جانوروں کو دیکھتے ہوئے اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی خدا ہی دیتا ہے. تم اس کی فکر نہ کرو کہ رزق کہاں سے آئے گا، رزق تمہیں خدا دے دے گا، تم سے تقاضا ہے وہ پورا کرو. یہی چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے، جو تقاضا ہے ہم سے وہ پورا کریں، اور اس کے بعد اس پہ پریشان نہ ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. پھر یہ سورہ زخرف جو 43ویں سورہ ہے، اس کی 32ویں آیت میں یہ بتایا ہے کہ اس آزمائش کی زندگی میں خدا نے انسانوں میں وسائل، ذرائع اور مواقع میں خود فرق رکھا ہے. یہ فرق رکھا گیا ہے، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ ان میں محتاج اور محتاج الیہ کا تعلق قائم ہو. یعنی انٹر ڈپینڈنس کی صورت پیدا ہو. دنیا میں میری ڈپینڈنس دوسروں پر اور بعض لوگوں کی ڈپینڈنس مجھ پر ہوگی. دس از دا سیٹ اپ دیٹ گاڈ وانٹیڈ، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی. اس کے نتیجے میں ہماری ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی آزمائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ کہی کہ خدا دنیا کی زندگی میں سب کو روزی دیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر. یعنی اس دنیا میں یہ تفریق نہیں رکھی گئی. یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں سورہ اسراء، یہ 17ویں سورہ ہے، اس کی 18ویں سے 21ویں آیت ہے. اگلی بھی اسی آیت سے نکل رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں
انہیں ان کے اعمال کا پورا اجر آخرت پہ ملے گا، اور دنیا کا جو حصہ خدا ان کے لیے طے کرے گا وہ بھی ملے گا۔ یہ بھی انہی آیتوں میں ہے۔ تیسری چیز بھی انہی آیتوں میں ہے کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں انہیں اتنا ہی ملے گا جتنا خدا چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا، یعنی دیٹ از امپورٹنٹ۔ اس کو سمجھ لیں، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے یہاں پر کہ یعنی جب آپ صرف دنیا کے پیچھے پڑ جائیں تو ایسا نہیں کہ دنیا پھر لازماً مل جائے گی، دنیا اتنی ملے گی جتنی خدا دینا چاہے گا اور جس کے لیے دینا چاہے گا، مگر آخرت میں سخت عذاب کے سوا ان کا حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی چیز یہ کہی کہ ہر مخلوق پر خدا کا مکمل کنٹرول ہے، وہ جب چاہے اس کے فیصلوں اور اعمال میں مداخلت بھی کر سکتا ہے۔ یہ سورہ ہود کی 11ویں سورہ ہے، اس کی 56ویں آیت ہے جی۔ یعنی if I plan something تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پلان جو ہے میں بروئے کار بھی لا سکوں، یہ بھی ضروری نہیں کہ میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکوں۔ یعنی یہ کل کا واقعہ ہے، ہماری ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، ایک کلائنٹ ہیں، بتا رہی تھیں کہ یہ ان کے نیچے رہتے ہیں ایک بریگیڈیئر صاحب، تو ان کے ینگ بیٹے کی جو کپتان ہے آرمی میں، اس کی شادی ہے اگلے ہفتے میں، تو ان کا کارڈ آیا ہوا تھا، تو ہم ان کے گھر جا کے روز کچھ مبارکباد وغیرہ اور تہنیت کر رہے تھے، اور یہ ایک دو دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ اس 26 سال کے لڑکے کی ہارٹ فیلئر سے وفات ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کنٹرول ہے انسان کا، وہ یہ پلان کر سکتا ہے، وہ اس کے بارے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ جب چاہے اس کے فیصلوں میں مداخلت کر سکتا ہے، اس کے ذہن کو بھی بدل سکتا ہے، فیصلہ امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے کہ میں ابھی نہیں کر رہا۔ پھر یہ بتایا کہ خدا کی اجازت کے بغیر انسانوں کے خفیہ حملے جیسے جادو، ٹونا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ خدا کی اجازت کے بغیر لوگوں کی سازشیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سورہ مجادلہ میں، یہ پچھلی جو بات ہے سورہ بقرہ کی 102 آیت ہے، یہ سورہ مجادلہ کی 58ویں سورہ ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے کہ آپ جو لوگ آپ کے خلاف کانسپائر بھی کر رہے ہیں، تو یہ بتایا کہ کانسپریسیز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ خدا کی اجازت کے بغیر اور مقررہ وقت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ Nobody can die. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ یہ سورہ آل عمران ہے، 145ویں سورہ ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہمیں صرف وہی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ ہمیں صرف وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو خدا ہمارے لیے طے کر رکھا ہے، اس کے علاوہ ہم پر کوئی نقصان نہیں آ سکتا۔ یہ 9ویں سورہ ہے، اس کی 51ویں آیت ہے۔ پھر یہ بتایا کہ لوگوں کو نقصان پر مایوس اور فائدے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب کچھ خدا کی طرف سے بطور آزمائش ہے، اور یہ خدا کے علم کے مطابق آتا ہے، اس کی معلومات ہے، اس کو پتہ ہے، وہ جس چیز کو ہونے دینا چاہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں کو خدا مصیبت میں اطمینان بخشتا ہے۔ یہ پچھلی جو بات تھی، یہ 57ویں سورہ حدید اس کی 22ویں آیت ہے، اور یہ جو ہے یہ سورہ تغابن ہے، 64ویں سورہ ہے، یہ اس کی 11ویں آیت ہے۔ اس میں بھی وہی بات کہی ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اور پھر یہ کہا کہ اہل ایمان کے دلوں کو خدا مصیبت میں اطمینان بخشتا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ میری زندگی پر خدا کا مکمل اختیار ہے، وہی میرا خالق، میرا ہادی، میرا رازق، میرا شافی، مجھے موت دینے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ کہ وہ حضرت ابراہیم کی بات جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ سورہ شورا کی 26ویں سورہ کی 78 to 81 آیت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر رسول پر ایمان بھی نہیں لا سکتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ اس کو یہ توفیق مل جائے، یعنی یہ بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں یہ بھی ہے۔ وہ ایک جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ یحول و بین المرء و قلبہ، وہ اللہ تعالیٰ ایک انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے سورہ انفال میں کہ تم اگر خدا کی بات سے پیچھے رہو گے تو پھر یہ یاد رکھو کہ پھر جب تم یہ چاہو گے بھی کہ تم کر سکو تو خدا یہ کرنے نہیں دے گا۔
اور پھر یہ کہ خدا ہماری تمام سرگوشیوں کا گواہ ہے. وین وی ٹاک، ہم کوئی سیکرٹ کاؤنسلنگ کر رہے ہوں تو اس میں اللہ تعالیٰ وہ کہا ہے کہ اگر 3 ہے تو چوتھا وہ ہے، اور اگر 5 ہے تو چھٹا وہ ہے. مجادلہ کی 7ویں آیت ہے یہ. اور آخری چیز جو میں نے لکھی ہے وہ یہ کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس وہ خدا کے چلانے کے جو نظام بنایا ہوا ہے اس نے، کہ جس میں ایسا نہیں کہ انسان جس طرح سے اس نے تھیورائز کیا کہ پرابیبلی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا تو دیا ہے، معاملات اب خود ہی چل رہے ہیں. قرآن مجید اس کے بارے میں ایک ایکٹیو پلاننگ گاڈ کا تصور دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اب یہ معاملات خود چل رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ خدا کی اجازت کے بغیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہو. Whatever is happening, whatever is coming my way, whether it is a benefit or a difficulty, جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف خدا کی طرف سے. یہ اب ہمارے سامنے یہ ڈیٹا ہے جی، اس کی بیسس پر میری رائے جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمارے کانسیکوینسز کے طور پر، ہمارے عمل کے کانسیکوینسز کے طور پر نکلتی ہیں، تو وہ بھی اصل میں کتنی نکلنی ہے اور کس عمل کے کانسیکوینسز نکلنے ہیں اور کن کن کو چھوڑ دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. یعنی وہ کانسیکوینسز بھی سارے نہیں نکلتے، سارے نکلے تو آپ کوئی غلط عمل کرنا انسان پاسبل ہی نہیں ہے، پھر لازماً کانسیکوینسز نکل آئیں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے کانسیکوینسز نہیں نکلتے اور بہت سارے نکل آتے ہیں. وہ کون سے نکلنے ہیں، کس کے لیے نکلنے ہیں، کس ٹائم پہ نکلنے ہیں، یہ سب فیصلے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں. تو یہ میری آج کی بات اتنی ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی ول بی کنیکٹنگ دس ود گاڈز ایٹریبیوٹس، اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے جی. جی ہمارے پاس پچھلے کچھ ہینڈز ریز تھے، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ایک کوئک کامنٹ ہے کہ ماشاءاللہ تھینک یو ویری مچ موہت صاحب، آپ نے جو بیک ٹو بیک کتنی ساری امیزنگ آیات لسٹ کر دی ہیں. میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے شاید میں اکیلا نہیں ہوں. ہاں ایبسلیوٹلی. یعنی کل یہ میں جب انلسٹ کر رہا تھا تو مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ احساس ہو رہا تھا کہ کیا انسان کتنا بھولا ہوا رہتا ہے کئی دفعہ. دیٹ از ٹرو. لیکن آپ ان آیتوں کے حوالے ہی میں نے دے دیے ہیں، ان کو دیکھیے گا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ونس یو ہیو اٹ آل ان فرنٹ آف یو، کچھ آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ کو لگے کہ یہ کوئی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، تو اس کو سامنے لے آئیں، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے اللہ نے چاہا تو. جی انشاءاللہ. اچھا، لاسٹ سیشن سے ہمارے پاس فاطمہ، نوشابہ، عدنان اور سرفراز، ان کے ہینڈز ریز تھے. تو ان میں سے اگر کوئی پہلے آپ جانا چاہ رہے ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کر دیں، ہم آپ کو پہلے موقع دے دیتے ہیں. فاطمہ، نوشابہ، عدنان اور سرفراز. جی عدنان آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اگین سر تھینک یو ویری مچ فار یہ انٹروڈکشن کے لیے اور انلسٹ کرنے کے لیے. اگین لائک علی سیڈ، تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے. اچھا، میں تو پچھلے سیشن سے ہی اپنا کامنٹ کنٹینیو کروں گا ابھی. وہ جو کافی لوگوں نے بہت سی چیزیں شیئر کی تھیں اب کچھ پرابلمس کے حوالے سے، اور میں اس ایسپیکٹ پر دو پہلوؤں پر بات کرنا چاہ رہا تھا. کہ ایک تو یہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک لوگ جو ہیں وہ ہر کسی کو اگر وہ کوئی پرابلم فیس کر رہا ہے تو دے شوڈ ہیو اے پلیس، یا ان کے ارد گرد لوگ ایسے ہوں، یا جیسے لکیلی اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ایک چھوٹا سا فورم کریٹ ہو گیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کچھ کہنے کے لیے، جو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو کہنے کے لیے کچھ جگہ ہو. یہ بہت ضروری ہے میرے حساب سے، کیونکہ ہم بہرحال انسان ہیں، چاہے جتنے مرضی پرفیکٹ ہم اسلامی نالج کو لے لیں یا ہم سائیکولوجیکل نالج کو لے لیں، بٹ ان دا اینڈ وہ کسی نے کہا بھی تھا کہ دل تو ہے، مطلب جب آپ ٹربل میں آتے ہیں، جتنی مرضی پریشانی ہوتی ہے، ونس یو آر ان ٹربل سو اٹ از بیٹر ٹو ہیو این ایئر. تو لائک میں نے زندگی میں اپنی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ارد گرد میں جو بھی لوگ ہیں
اگر مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ٹربل میں ہے تو اس کی بات سنی جائے. یہ پہلی بات ہے جس کو میں ذرا دہرانا چاہ رہا تھا. اور ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے اپنے ایشوز کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ایشوز کے حوالے سے بھی. اور موسٹلی ہم حل نہیں کر سکتے. میں صرف اتنی بات کروں کہ صرف سن لینا بہت بالکل کافی ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو اس ٹربل میں ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو یہ تھا، اگین میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، میں شاید صرف اپنے الفاظ میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ٹربل میں ہیں تو ایک ایسپیکٹ یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ورسٹ کیا موجود ہے. مطلب اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر گھر میں ایک بیمار ہے، فار لانگ ٹرم بیماری میں کوئی انسان موجود ہے، تو اگر یہ ایک پیٹرن آپ بنا لیں کہ اس وقت یہ سوچیں کہ کیا اس سے زیادہ بیمار کسی اور کے پاس بھی ہے، اور آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اپنی سراؤنڈنگ میں مل جاتا ہے. سو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے، اول تو کمپیریزن اپنے تک محدود رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو انسٹیڈ کہ یہ کمپیریزن کیا جائے کہ کیا لوگوں کے پاس بہتر ہے. اگر آپ اس کمپیریزن میں جائیں کہ کیا لوگوں کے پاس کمی ہے، تو آپ کو وہ ٹائم تھوڑا سکون میں گزارنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کو ہمیشہ مل جائیں گی یہ سچویشنز، چاہے آپ کا کوئی بچہ چیلنجنگ ہے یا اور کوئی بھی، یا کوئی مالی مشکل ہے یا سارا کچھ ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے. تو اگر ہم اس طرح سے سوچیں کہ کیا چیز جو ہے وہ دوسروں کے پاس، سوری میں الفاظ شاید میرے کم ہو گئے، کہ دوسروں کے پاس کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے، تو یہ ہمیشہ آپ کو کمفرٹ دے گی. تو اس طرح سوچ کر ہم شاید ایک مشکل وقت کو آسانی سے گزار سکتے ہیں. تو بس شاید اتنا ہی میں کہنا چاہ رہا تھا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. موسٹ ویلکم. یہ دونوں ایسپیکٹ سے میں چاہتا ہوں کہ ضرور تھوڑا سا کامنٹ کر دوں جی. ایک تو یہ کہ آئی ٹوٹلی ایگری، اف somebody is talking to you, you should provide a very empathic listening ear. It's a very very important thing. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. But there is another aspect. If I'm the one talking، یعنی دو ایسپیکٹس ہیں. اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کیا کریں، یہ تو بالکل، لیکن آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میں بات کروں، تو ایک تو یہ کہ یہ بات اس کے اوپر 10 دفعہ سوچ لیں کیوں کرنی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ٹاک؟ کیا حاصل ہوگا اس بات سے؟ کیا میری تکلیف میں کمی ہوگی؟ کیا اس کے نتیجے میں میری پرابلم سالو ہو جائے گی؟ کیا میں مشورہ لینا چاہتا ہوں؟ اگر مشورہ لینا چاہتا ہوں ضرور کریں. کیا میں کوئی دوا لینا چاہتا ہوں؟ ضرور کریں بات. لیکن اگر میں صرف اپنی وینٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک پرابلم میں ہوں اور مجھے اس پرابلم، یہ بڑی پرابلم ہے اور یہ بھی بڑی پرابلم ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہے اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اور ادھر بھی مسئلہ ہے اور ادھر بھی مسئلہ ہے، تو یہ جو بات ہے، یہ آپ نے سننے والے کو تو لسننگ ایئر دے دینا چاہیے، آپ کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالے گی. یعنی think a million times before you say such things, because they are going to have an impact on you, a serious impact on you, because you cannot utter anything. آپ بول نہیں سکتے اس سے بغیر کہ آپ اس کو پوری طرح سوچیں، اور سوچنے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں. دوسرا ایسپیکٹ جو ہے، یہ بات بڑی اچھی آپ نے فرمائی، دس از اے گڈ بگننگ کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. لیکن ایک اور ایسپیکٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اٹھ کر اب اس طرف آؤ کہ تم اصل میں ایٹ این ایبسلوٹ لیول کچھ ہو ہی نہیں. یعنی تمہیں تمہارے کنٹرول میں، وہ قرآن مجید نے کہا نا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، سورہ واقعہ میں جو کہا ہے کہ اگر تم کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو تو تم روک لو نا. یہ جان جا رہی ہے تمہارے سامنے، تمہارے محبت کرنے والوں کی جان جا رہی ہے، روک لو. روک سکتے ہو؟ یعنی سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، یہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے ایٹ این ایبسلوٹ لیول، بھول جائیں اس کو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو آپ اپنے لیے محفوظ کر سکتے ہیں. آواز کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی بینائی کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی سماعت کو محفوظ کر سکتے ہیں. کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بچہ ہے، جیسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ وہ اگلا سٹیپ ہے جس کو ہم انشاءاللہ لیں گے، جو میں نے کہا تھا کہ وی ول بی ٹیکنگ اٹ اپ ایز اے پارٹ آف آور کنسٹرکشن. ہم کس طرح سے ریالٹیز کو
ایونٹس کو کنسٹرکٹ کریں اپنی ذہن میں. اس کی پریکٹس کراؤں گا میں انشاءاللہ. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو نا کچھ اس کے پوائنٹرز دے دوں گا, کچھ گائیڈز دے دوں گا کہ یہ آپ نے کرنا ہے, اور اس کو سوچ کے پھر اس کو ایک چھوٹا سا رائٹ اپ کر کے لے کر آئیں اور ادھر شیئر کریں پھر. تو یہ دونوں ہی چیزیں یعنی دے ویری امپورٹنٹ فرام ون پرسپیکٹیو, بٹ فرام اندر پرسپیکٹیو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, ویری ویری کیئرفل. یعنی ایک تو یہ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو کمپیریزن ہے اس میں اصل میں اس پر خوش ہوتا رہوں گا. مثال کے طور پر جو تکلیف مجھے ہے اگر دنیا میں وہ کم لوگوں کو ہو تو مجھے اب کوئی کمپیریزن بھی نہیں ملے گا. تو یہ مجھے اس سے اٹھنا ہے, یعنی اس کمپیریزن سے بہت کوشش کر کے اٹھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کچھ ہوں میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. نہ اپنے بزنس کو میں سیکیور کر سکتا ہوں, نہ اپنی اولاد کو میں سیکیور کر سکتا ہوں, نہ اپنے گھر کو میں سیکیور کر سکتا ہوں. میں نے بنا لیے ہوں گے 30 برس کی عمر میں 3 گھر, لیکن میں ان میں سے کوئی بھی بچا کر اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. میں خالی ہاتھ آیا ہوں, خالی ہاتھ چلا جاؤں گا. یہ ہے میری حقیقت. اس کی ریکگنیشن بہت زیادہ اپنے اندر انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں. اصل میں ہیوملٹی ادھر سے پیدا ہوتی ہے. ہیوملٹی اس سے نہیں پیدا ہوتی کہ دیر آر سم پیپل ہو آر بلو می اور ابو می. ہیوملٹی اس سے پیدا ہوتی ہے ایکچولی جو کچھ ہے یہ میری کوئی دیر از ناٹ, میری کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی ہے اینی تھنگ ایٹ آل, اگر سانس بھی آرام سے آ رہی ہے تو یہ کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. اس پر شکر ادا کرنے کی طرف. جی تھینک یو ویری مچ عدنان, جزاک اللہ جی. بھائی صاحب ایک بڑی ریمارکیبل کچھ باتوں پہ آپ نے ٹچ اپون کیا, اور مجھے لگ رہا ہے شاید یہ ہمارے آج کے ٹاپک سے بھی تھوڑا سا ریلیٹ کر رہی ہے, اس لیے کوئی کامنٹ آن اٹ اپنے پرسنل ایک ویکنس کے حوالے سے, کہ خود جب بھی پین محسوس ہوتا ہے کسی بھی قسم کا تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے, اور اچھا یہ لگتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ وہ غم شیئر کیا جو دل جوئی کرے, اور مجھے یہ یقین دلائے کہ ہاں واقعی تم بہت مظلوم ہو, تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. اچھا وہی لگتا ہے, لیکن وہ الٹا اسی دلدل میں مزید دھکیلنے والی بات ہوتی ہے. ایسے موقع پہ جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا وہ یہ کہ اگر تو مینٹورز ہوں کچھ, یا کچھ دوست ایسے ہوں, وہ وزڈم ہے نا, کمپنی اچھی ہونی چاہیے, بالکل دوست ایسے ہوں کہ جو آپ سے ایمپتھائز کریں, سمپتھائز نہ کریں, ایمپتھائز کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ذرا ریئلسٹک فیس بھی دکھا دیں جو فنڈامنٹلی آپ کو امپاور کرے. اور جب آپ ان کے پاس سے اگر آپ نے شیئر کیا بھی ہے تو جب اٹھیں تو آپ کچھ نہ کچھ امپاورمنٹ اور کچھ ریزنیبل ایڈوائس لے کے اٹھیں, اور اس کے بعد معاملہ کریکشن کی طرف چلا جائے, رادر دین کہ وہ اسی میں سلک کرنے کے لیے ہم دوبارہ انتظار کریں, دوبارہ کب موقع ملے گا پھر روئیں گے اور پھر دکھ بانٹیں گے اور ہم مظلوم محسوس کریں گے. بالکل بالکل. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. جی اب اس لیول پہ دیکھیے آپ نے جو بات کی, جو عدنان نے بات کی, وہ یہ میں اس کی آئی ایم ناٹ ریفیوٹنگ دیٹ, واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ ہی از ٹاکنگ فرام دس پرسپیکٹو کہ جب کوئی آدمی آ کے شیئر کرے ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر میں وہ آدمی ہوں جو شیئر کرنے والا ہے تو پھر مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے. یعنی اس میں جو پیغمبر کا ایک شاندار پیغمبر کا ایک اسوہ ہے, اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ, کہ میں اپنے غم کی شکایت اپنے پروردگار سے کروں گا, اس سے مانگوں گا, کیونکہ وہ ہے جو کہ بیونڈ آل مینز, بیونڈ آل سورسز میری اس غم کا مداوع کر سکتا ہے. اور کوئی نہیں, میرا کسی سے بات کرنے سے غم کا مداوع نہیں ہوگا, وینٹنگ ہوگی. اینڈ وینٹنگ ریئرلی یہ تو اب ایک معلوم چیز ہے کہ وینٹنگ ڈز ناٹ ہیلپ, اٹ ایکچولی میکس یو لیو دی ایکسپیرئنس اگین, اٹ کریٹس دوز ایموشنز ونس اگین. کیوں ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے. رائٹ. اور وہ ڈس امپاورمنٹ کی طرف لے کے جائے گی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کسی سے بات کر رہا تو میں اس سے پوچھوں کہ یار یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا, واٹ ڈڈ یو ڈو, آئی ووڈ لائک ٹو لرن فرام یو, بیکاز میرے ساتھ کچھ اس طرح کی پرابلم ہو رہی ہے. اور اگر کوئی پوچھے بھی تو اس کو زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ گو ان ٹو ڈیٹیل بیکاز اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ امپیکٹ آن یو. یہ ہے مسئلہ اصل میں. اس کی جو فلپ سائڈ ہے موئسا, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے اپنا دکھ لے کر یا اپنا پین لے کر, تو وہ پوزیشن ایک بڑی ذمہ داری کی پوزیشن بن جاتی ہے. بالکل. اور اس میں ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے نائسنس کی, کہ آپ کو
اور کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو احساس دلائیں کہ ہاں اس کو ری انفورس کریں, اس کو افرم کریں کہ ہاں اس کا پین بڑا جینون. لیکن ٹرو کائنڈنس یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا ہی نائس ہوں جتنا جینونلی نائس ہونا بنتا ہے, اور ان کو ہم مشورے بھی اگر دیں تو اس طرح کے دیں, بات بھی ان سے کریں تو اس طرح کریں جس سے وہ مضبوط ہوں, امپاور ہوں, نہ کہ اسی دلدل میں گہرے چلے جائیں. بالکل. یہ بھی انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل when we touch upon the relationships aspect, کہ ایمپتھی اصل میں کیا ہوتی ہے. ایمپتھی اصل میں کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک ہے ایمپتھی کہ اگلے کی تکلیف کو محسوس کرنا. اگلے کی تکلیف کو محسوس کرنا کدھر کھڑے ہو کے, یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. دس از ناٹ این ایزی اسکل, ٹھیک ہے نا. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ اگر وہ جو یہ جو بات ہے گولڈن رول کی کہ ڈو unto others as you want others to do unto you, تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو میں کریلے پسند کرتا ہوں, سب کو کریلے کھلانا شروع کر دوں, یہ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جو پسند کرتے ہو وہ کھانا پسند کرتے ہو تو وہ بھی جو پسند کرتے ہیں ان کو وہ کھلاؤ. اتنی زیادہ تفصیل نہیں. ویری ویل سر. جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص معاشرے میں جو ہے وہ جیسے اگر کسی کی مدد ہی کی بات ہے اور وہ سالوں سے کسی کی مدد کر رہا ہے اور جس کی کر رہا ہے تو وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے یا ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, لیکن وہ جو ہیں جس کی مدد کیے جا رہے ہیں وہ اس کو سچ ہی سمجھے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے نا کہ انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ دھوکا کر رہے ہیں, لیکن وہ سالوں سے لٹ رہے ہیں ان کے ہاتھوں, تو یہ ان کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں کیا سر, کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب جادو اگر اللہ کی مرضی ہے تو کیا اس کا توڑ یا اس کا وہ جو ہے وہ لوگ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں کہ جی ہمیں اب جادوگر کے پاس جانا چاہیے, تو وہ تو بالکل غلط ہے. لیکن کیا وہ معوذتین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس طرح پھر وہ سے بچ سکتے ہیں جادو سے؟ اس کا کیا کر سکتے نہیں, ہیں؟ یہ جو ہے نا, یہ خود یہ سمجھنا کہ میں کچھ پڑھوں گا تو اس سے بچ جاؤں گا, یہ مطلب خود اللہ سے دعا اصل میں کے ساتھ تعلق. غور میں جو چیز کر رہا ہوں وہ یہ کہ غور کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کے دل کی آواز اور ایک یقین سے نکلیں گی تو اس کا ڈیفینیٹلی اثر ہوگا. یعنی یہ اس کو اللہ تک محض پہنچائیں ایک گے. ورد. آپ فرمائیے. جی مطلب یہ کہ توڑ نہیں ہے, یہ مطلب ہے نا, مطلب معوذتین پڑھ کے آپ مانگ رہے ہیں, حفاظت مانگ رہے ہیں, گروہ پہ پڑھ کے پھونکنے والی ہوں, اس میں ظاہر ہے وہ صاف ذکر ہے, تو مطلب وہ توڑ نہیں ہے, لیکن یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ تو مانگ رہے ہیں نا, اپنے دل کا حال رکھ رہے ہیں, یہ مطلب. آپ مانگ رہے ہیں پناہ یا آپ معوذتین پڑھ رہے ہیں؟ صرف آپ کو معوذتین کا مطلب بھی پتہ ہے, یعنی جو جی کچھ مانگ رہے ہیں یہ معلوم بھی ہے آپ کو, میں اس کی بات کر رہا ہوں. معلوم بھی ہے. جی معلوم بھی ہے. نہیں, آپ کو معلوم ہوگا, میں تو اکثر لوگ جو پڑھتے ہیں معوذتین ان کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ معوذتین پڑھ لیں تو اس کا مطلب اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے میں کوئی اثر ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے اس جی. کو تو وہ لوگ تو دوسرے ہوتے ہیں نا, ایک جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ توڑ ہے تو وہ تو بغیر سمجھے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ہم لوگ ہیں جن کو جو مطلب یہ کہ کسی چیز میں ایسے مطلب کسی کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں لیکن وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہوتے, تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید ان پہ جادو ہوا ہے جو وہ عقل ہی نہیں استعمال نہیں کر رہے. نہیں, آپ اپنی بات کر رہی ہیں. جی میں اپنے آس پاس کے اپنے قریبی لوگ نہیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بس صرف یہ سمجھائیں کہ عقل سے معاملہ کریں. یعنی اگر وہ اپنا نقصان ہی چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کر ہی کر رہے ہیں نا, سکتے ہیں. مسلسل کر رہے ہیں تو نقصان, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کو انجوائے سچ کرنے سمجھ دیں کے انہیں. کر رہے ہیں. انجوائے کیا. مطلب یہ کہ وہ اگر جو نقصان ہو رہا ہے اس کو سچ سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کوئی جھوٹ بولے گا, کیونکہ خود نہیں بول سکتے تو چلیں سمجھتے ہیں ٹھیک دوسرے ہے, بھی نہیں بول سکتے. اٹس آل رائٹ, دین لیٹ دیم لرن دیئر لیسنز. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو لرن ہز اون لیسنز. لیکن اس کو جادو شادو کیوں سمجھنا شروع کر دے؟ اس لیے کہ وہ نصیحت ہی نہیں لے رہے کسی چیز سے, اپنے لٹنے سے اصل بھی ان میں کو فرق نہیں پڑ. نئی توفیق مل رہی ہے ابھی نصیحت لینے کی, یا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ریزن بھی ہو. یعنی مے بی وی آر ہیونگ اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, ان کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نہیں سر, وہ آپ کے کہتے ہیں کہ سامنے نہیں کیا وہ جھوٹ ڈیٹا نہیں ہے. بول سکتے,
وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے, وہ تو سچ. کوئی وجہ ہوتی ہے نا یہ کہنے کی. جب آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس سے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کو وہ جس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس طرح سے میں نہیں دیکھ رہا ہوتا. ان کا ڈیٹا آپ لے لیں ان سے اور دیکھیں کہ کیا آپ کے نتائج پھر بھی وہی رہتے ہیں. میں آپ کے اپنے سر ایکسپیرینس آپ کے خیال لے میں کر دیکھا ہوا ہے, بالکل قریبی ہیں وہ, لے کر دیکھا ہوا ہے, آس پاس کے لوگ سارے ایکسپیرینس بھی کر چکے ہیں, لیکن یعنی ان پھر کو ان کے لیے سمجھ نہیں دعا آتا. کریں, پھر محبت ذہن پڑھ کے ان پر پھونکنا شروع کر دیں, اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح سر, تو پھر اب عام لوگوں کا بھی بتا دیں کہ وہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ پڑھ کے بغیر پڑھے اور بس وہ اس کا دیکھیے وظیفہ بنا لیتے ہیں جو. ہم اصل میں جب تک ہمارے ہاں مذہب جو ہے نا وہ اصل میں بعض عمل کے طور پر سکھایا جاتا ہے. یعنی جب تک یہ مذہب میرے عقیدے میں ڈھلتا نہیں ہے, یعنی میں اس میں خدا کا ہاتھ, ایک کار فرما ہاتھ اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں شروع کرتا ہوں, اس وقت تک مذہب بھی ایک سپرسٹیشن ہی ہوتا ہے. یعنی مذہب کو کتنے لوگ اس لیے یوز کرتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نماز نہ پڑھی تو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو جی یہ جی, بھی تو ایک بہت سے لوگ تو سپرسٹیشن ہی ایسے ہے نا. بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ رزق جو ہے وہ نماز پڑھنے سے ملتا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, لیکن بہرحال اس دنیا میں نے تو آپ کے سامنے ہی رکھ دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو رزق سب کو ہی دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنا ایمان شمان چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سورہ زخرف میں دیکھیں کیا کیا زوردار بات کہی جی ہے. جی جی, کہ میں سونے کے گھر بنا دوں اور ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی اور سونے کی. چلیں ٹھیک تھی. تھینک یو سر, جزاک اللہ. عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پہلے تو ایک کوئک کمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سر میں نے کبھی زندگی کو اس لحاظ سے نہیں دیکھا تھا کہ جو ایز مجھے ملی ہوئی ہے یہ بھی میری آزمائش ہی ہو رہی ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہ اسپیکٹ جو ہے وہ میرے سامنے اس کو اوپن کیا تو مجھے سمجھ میں اب آیا کہ اچھا یہ بلکہ مجھے لگا کہ یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے بہت اس آزمائش سے جو مجھے اس طریقے سے آ رہی ہے, کیونکہ اس میں تو ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ بھی. اور بالکل. سر دوسرا جو ابھی آپ نے کہا اس میں یہ ہے کہ ایسا یہ جو ہم پھر تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں یا جو تھراپیز لیتے ہیں اور جو ہمارے کچھ پرابلمس ہوتے ہیں جن کو ہم سالو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, تو سر پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وینٹنگ جو ہے یا بات کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا امپیکٹ اچھا نہیں آتا, تو سر پھر اس کا مطلب کہ تو پھر پورا ایک فیلڈ ہی غائب ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں اپنی روزی پہ لات تو نہیں ماروں گا. یعنی وٹ آئی ڈڈ ناٹ مین دیٹ. دیکھیں آدمی تھراپسٹ کے پاس وینٹنگ کے لیے نہیں جاتا, ٹھیک ہے. یہ ہے ایسی تھراپیز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ آپ وینٹنگ کریں, ٹھیک ہے جی. سائیکو تھراپی جو ہے اس میں اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ. فرائڈ کا خیال یہ ہے کہ وینٹنگ از گڈ, ٹھیک ہے جی. اس کے نتیجے میں آپ کی ایگزاسٹ پائپس جو ہیں کھل جاتی ہیں اور چیز, لیکن اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس وقت کنسلٹنسی یا اس طرح کی کوچنگ یا تھراپی یا وٹ ایور اس طرح کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ اس مقصد سے لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اپنا علاج کرنا ہے. اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے. یعنی دکھ بیان کرنا, تکلیف بیان کرنا, یہ خود ایک کام بن جائے. میں سارا دن یہ سوچتا ہوں کہ میرے یہاں کیا ٹھیک نہیں ہے, تو میں جو بات کروں گا تو یہی بات کروں گا, اور کروں گا کیا. لیکن اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اف آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دس, تو میں اپنی تھراپیز میں یہی دیکھنے کی کوشش کروں گا. یعنی یہ بھی کل ہی کی بات ہے. somebody was talking to me اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یعنی اس پہ آپ جتنا مرضی کر لیں گے, اس نے پھر یہ کیا, اس نے پھر یہ کیا, اس نے یہ گالی دے دی مجھے, اس نے یہ کر دی. وائی ڈو یو وانٹ می ٹو نو اباؤٹ اٹ. آئی مین اس سے کیا ہوگا, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ جو ہے کوچنگ میں دے کین بی ویریس ویز. یہ ایسے ہی جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, علاج کروانے جاتے ہیں, آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو دانت میں درد ہے, شفا تو اللہ نے دینی ہے, لیکن آپ کے پاس آئیں گے اور دیکھیں
get some help from that. تو basically what you will do, آپ کیا کریں گے اس کو ذہن میں رکھیں. یعنی آپ یہ کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے تھرو اپروچ کریں گے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو وہ اصل میں وسائل سے ماورا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتی کہ پروردگار میں جو یہ جا رہا ہوں ڈاکٹر امبر کے پاس اس سے میرا علاج ہو جائے. یہ دعا نہیں کر رہا, مجھے میری تکلیف کو رفع کر دے, تو نے جیسے رفع کرنا ہے ویسے کر دے. یعنی بیانڈ آل مینز ہم دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ یہ جو ایسپیکٹ ہے, مثال کے طور پر اس میں میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا. ایک ایسپیکٹ ہے جو آپ کا فزیکل لائف کا ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے, کڈنی میں پرابلم ہے, لیور میں پرابلم, یو ہیو اے ڈائگنوسٹک سسٹم. کچھ فیلڈز ایسی ہیں کہ جن کو ابھی تک سائنس نے ڈائگنوسٹک سسٹمز میں نہیں ڈھالا. مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جادو ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایک سپرسٹیشن سے ریلیٹڈ چیز ہے. یعنی آپ اس کے لیے تیار ہیں ماننے کے لیے تو مان لیں گے, اور اگر نہیں تیار ہیں تو نہیں مانیں گے. ہوا ہے تو ہوا ہے. میرے رب نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس پہ مجھے نقصان پہنچنا ہے تو وہ کوئی روک نہیں سکتا, چاہے جادو ہوا ہے, چاہے گولی چلے, چاہے کسی کا دھوکہ ہو جائے, وہ نقصان ہو کے رہنا ہے. اور جس فیصلے کو میرے رب نے نہیں ہونے دینا, وہ کوئی جادو چلائے یا ایٹم بم چلا دے, اس میں مجھے نقصان نہیں ہوگا. یہ جو یقین ہے یہ آپ کے انٹرنل ڈائلاگ سے پیدا ہونا ہے اصل میں. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جو ہم ایک سیشن کی گفتگو سے پیدا کرتے ہیں. یہ وہ جو کنسٹرکشن ہے جو میں آپ کو ایکسرسائز کراؤں گا, اصل میں وہ ایکسرسائز اس مقصد سے ہے کہ اب اپنی زندگی کو اس طرح کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں, بیکم مور ریفلیکٹیو. یہ آئیڈیا ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک. سر ابھی یہ جتنی بھی آیات میں نے ابھی سر آپ نے جو مینشن بھی کیا اور اس سے پہلے بھی سیشن میں کی ہیں, سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پھر مسئلہ جبر و قدر جو ہے سر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کیا ہے, مطلب اس کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک کیونکہ چیز سر اس کے ساتھ بھی بیچ ہماری میں کنسٹرکشن بنتی ہے نا, رائٹ تو رائٹ وہ ہمیشہ سر میں نے ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا ہے اور وہ کسی نہ کسی ایگزامپل کے تھرو اس کو کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی میں بہت زیادہ کسی سیٹسفیکٹری پوائنٹ پہ نہیں اس پہ پہنچ سکی. مطلب میں اپنے آپ کو ایمان کے تھرو اس کو سپریس کر دیتی ہوں, لیکن میں اس کو پروسیس کر سکوں یہ کبھی نہیں ہوا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ایشو پہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ نے ایک پاسنگ ریفرنس دیا تھا, میں اس پر ایک امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں, اس کو پلیز ضرور غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی بلیسنگز کو آج جو ہیں پیدائشی طور پر ہیں, کچھ بلیسنگز ہیں آپ کے پاس جو پیدائشی طور پر ہیں, آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں, آپ کے کان سنتے ہیں, یہ تو ہر ایک کے پاس ہے نا, اکراس دا بورڈ ساری ہیومینٹی کے پاس. کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے, بڑی عبرت کا مقام ہے وہ ہمارے لیے, لیکن جنرلی اسپیکنگ سب کے پاس ہیں. اگر میں ان بلیسنگز کو ریکگنائز نہیں کر سکا تو پھر میں ان کے جانے پر لازماً شکایت کروں گا, لازماً. یہ یاد رکھیے گا, اس لیے کیونکہ میں نے اگر ان کو ایک بلیسنگ کے طور پہ ریکگنائز کیا تو نہیں کیا تو پھر میں نے ان کو اپنا حق سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ جائیں گی تو پھر لازماً شکایت پیدا ہوگی. اس لیے ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, یہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں فیئر پیدا ہو نا, کسی بھی چیز کے بارے میں فیئر پیدا ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں میری آنکھ نہ چلی جائے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے, یہ ہو جاتی ہیں اس طرح کے مسائل, کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے, آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خیال رکھیں کہ آنکھ جا سکتی ہے, یہ فیئر پیدا ہو اگر, تو فیئر شوڈ امیڈیٹلی ریمائنڈ یو آف اے بلیسنگ, بیکاز بلیسنگ کے بغیر فیئر نہیں پیدا ہو سکتا. اس کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. ایک فیئر کئی دفعہ آپ ہو سکتا ہے ایک ساری زندگی بلیسنگ کی ریکگنیشن کے بغیر گزار دیں, لیکن جس دن آپ کے اندر فیئر پیدا ہو اس دن سمجھ لیں کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, مجھے شکر گزار ہونا چاہیے. اور اگر آپ شکر گزار نہ ہوئے تو پھر, اور ان مواقعوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر لازماً شکایت پیدا ہو جائے گی. یعنی اس لیے شکر کی آزمائش اصل میں صبر کی آزمائش کے لیے تیاری بھی کرواتی ہے. دوسری اب جو بات ہے وہ سر
جی جی سر، لیکن سر جو میرے ساتھ پرسنلی جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک زندگی کا ایک بہت بڑا فیئر تھا، اور وہ تھوڑا پرسنل ہے سر. میں اس سے بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو جائے میرے ساتھ، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اور پھر وہ ہو گیا، وہی ہو گیا جس سے میں گھبرا رہی تھی اور جس کو میں ڈر رہی تھی کہ یہ نہ ہو. تو سر پر مطلب زندگی پھر بھی تب چل رہی ہے. اتنا میں. وہ سوشل جی فیئرز ہو سر، سکتے ہیں. زندگی. عام طور پہ یہ جو فیئرز ہوتے ہیں یہ سوشل فیئرز ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. لیکن مثال کے طور پر آپ کی زندگی کو وہ جو واقعی آپ کی ایک نیچرل بلیسنگز ہیں جو آپ کی، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں یہ نہ ہو، کہیں گھر نہ بیچنا پڑ جائے. نہیں، گھر بیچنا پڑے گا، چھوٹے گھر میں شفٹ ہونا پڑے گا تھوڑے عرصے کے بعد، میں پھر یوز ٹو ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو دس از ناٹ سم تھنگ جس کو کہ یعنی فیئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو میں چیز ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ آپ اس کے بغیر آنکھ چلی گئی تو تب بھی جئیں گے، اور جئیں گے اور مزے بھی لیں گے اور ہنسنا بھی شروع کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیئر اٹ سیلف شوڈ ریمائنڈ یو آف اے بلیسنگ. جب آپ کو وہ مٹیریلائز جب تک نہیں ہوا، ابھی فیئر تھا صرف، تو یہ ریکگنیشن تو پیدا کر دی تھی اس فیئر نے کہ ایک بلیسنگ ہے میرے پاس. اگر بالکل بلیسنگ ہی سر، نہ بالکل ہوتی، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں وہ سر. یہ بلیسنگ مجھے ہے اس تبھی فیئر ہوگا نا. ابھی. جی جی سر، بالکل، کیونکہ سر یہ جن دنوں میں وار کا یہ ہوا ہے سارا سلسلہ، تو سر اس وقت مجھے یہ بہت اسٹرانگ ریکگنیشن ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن دیا ہوا ہے اور جو ہم بہت فیئرلیسلی سو جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی، اور اس کو کبھی بھی ریکگنائز اس طرح سے نہیں کیا تھا، رائٹ کیونکہ وار رائٹ. کا ایک فیئر تھا جو کریٹ ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے. سر آپ بالکل ٹھیک رائٹ. کہہ رہے ہیں. شکریہ جی. جی سر جو دوسرا میرا تھا سر، مسئلہ جبر و قدر والا جو مسئلہ تھا. اس کو پھر اگلی دفعہ اگلی راؤنڈ میں لیتے ہیں جی. وہ جو ٹھیک ہے، علی کا رول ہے نا، اس کے مطابق چلتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی سر. تھینک یو سر. جی، موسٹ ویلکم جی. یہ مجھے بہت کبھی شکریہ کبھی یاد محسن. آ میں جاتا یہی دوبارہ ریکویسٹ ہے. کرنا چاہ رہا تھا کبھی کبھی آ کہ جاتا ہے جی ہم یاد، ورنہ میں ہم اتنا انوالو ہوتا کوشش ہوں کہ کریں بھول گے جاتا سارے. ہوں. جی جی جی، بس یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ ایک کامنٹ کے ایک کویشچن تک رکھیں، جی اور زیادہ اور 2 انشاءاللہ. منٹ کے اندر اس کو کوشش کریں کہ ہاں ہم لپیٹ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو موقع مل جائے. اچھا فاطمہ نے کیونکہ لاسٹ سیشن میں ہینڈ ریز رہ گیا تھا، تو پہلے فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میرا کوشچن ایکچولی بیک بائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے. میں کافی عرصے سے اس پہ ورک کر رہی ہوں، اور اب یہ ہے کہ میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی، میں خود سے بھی نہیں کرتی، لیکن آئی ایم سراؤنڈیڈ بائی سچ پیپل جو بہت بیک بائٹنگ کرتے ہیں. لائک وہ بہت زیادہ کرتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ میری انزائٹی ٹریگر ہو جاتی ہے کہ یار یہ لوگ اتنی بروٹل ججمنٹس پاس کرتے ہیں لوگوں پہ، تو مطلب مجھ پہ بھی کرتے ہوں گے. اینڈ اٹس لائک مطلب ایک فیئر تھا میرے اندر آنے لگ جاتا کہ یار اتنی ہیٹ اٹس ڈسٹربنگ مجھے. اور لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیسے اس چیز سے روکوں، یا میں مطلب کیا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے. آئی گیٹ اٹ، ایمپتھائز کرنا چاہیے. ایٹ ٹائمس میں اس چیز میں اتنی لاسٹ ہو جاتی ہوں کہ میں نے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا، تو میں بالکل سائلنٹ ہو جاتی ہوں، بیکاز آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ رائٹ مائی سیلف کہ میں اس میں نہ رائٹ ملوث ہو جاؤں. تو میں رائٹ ایمپتھائز کرنا بھول جاتی ہوں. رائٹ. کبھی کبھار آئی ایم ایبل ٹو ایمپتھائز، بٹ یہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ٹاپک کی ایک ہی ہے، تو مجھے کچھ اس پہ لائک آئی نیڈ سم لائک کانکریٹ اسٹیپس کہ کس طرح اس کو لے کے چلوں، نہیں بیکاز کچھ یہ نہیں، یہ بہت ابھی زیادہ ہے. دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بتایا نا، امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو جسٹ مینشنڈ از کہ ایمپتھائز کرنا بھول جاتی ہیں بیکاز یو آر ٹو فوکسڈ اینڈ ٹو کانشیس اباؤٹ ناٹ کنٹریبیوٹنگ. یہ اس طرح سمجھیے کہ وہ کیچ بچپن میں کھیلتے تھے نا، کیچ. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں کیچ کرنا، ایک ہی بال کو کیچ کرنا. اینڈ دین آئی سو جگلر، ٹھیک ہے، وہ 2 بالز کو جگل کر رہا ہے، اور اس کے لیے جب اس کو شروع کی کوشش کی تو مشکل تھا. اس کے بعد 3 بالز کے ساتھ بھی اس نے کیا. وہ تو خیر جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو 10 بالز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ وین یو آر لرننگ اے اسکل،
initially you focus on one thing. ٹھیک ہے. once you have a good satisfactory level of achievement in one skill, add a new one. اگر آپ اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ میں انسٹنکٹیولی امپلسولی کنٹریبیوٹ کر دیتی تھی غیبت میں، تو اب میں نے اس پہ کنٹرول پانا ہے، تو آپ کو پہلے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کہ میں نے اس پہ کنٹرول پانا ہے. اس کے بعد آپ نے جگلنگ سیکھنی ہے کہ میں نے کنٹرول پانا ہے لیکن ایمپتھائز بھی کرنا ہے. اچھا، آپ دوسرے کو کیا میسج دیں؟ یہ میسج ہے جو آپ دے رہے ہیں. وین یو آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ، تو یقین رکھیں کہ ان ڈیو ٹائم they will start noticing that you're not contributing, and then they will probably even be inquisitive and curious about it کہ آپ کیوں فاطمہ آپ تو کچھ بولتی نہیں ہیں، یعنی تو بس چپ کر کے بیٹھی ہیں. تو اس طرح کے کامنٹس آئیں گے. تو یو کین ایٹ دیٹ ٹائم یو کین ٹیل دیم کہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ کچھ حاصل ہوگا نہ کچھ ہم گین کر سکیں گے، کسی کا نقصان نہیں ہے اس No, میں. they know this thing. They know this thing کہ میں I'm sure we بیڈ all سے do, but we forget. بچنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں اس کو ایکٹیولی جو ہوں نا، مطلب اس کو مطلب اس پہ نہیں کرنا چاہتی. بٹ یہ جو ہے نا، یہ ایک ذرا مشکل چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہولیر دین داؤ والا ایٹیٹیوڈ لگتا ہے کہ ہو رہا ہے. اس کو اوائڈ کرنا ہے ہم نے. یعنی اس کو یہ نہیں بتانا کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، میں دیکھو میں غیبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے نکلوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے. اس ہم ہیوملٹی کے ساتھ ہی اس کو رکھیں تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچے اور وہ ان کے لیے کوئی چھوٹا بنانے کی بات نہ ہو کہ اچھا تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں غیبت کر رہی ہوں اور تم اپنے آپ کو بڑا پاک صاحب سمجھتی ہو. یہ والا اس جھگڑے میں نہ پڑ جائے کہیں. اس کو اوائڈ کرنا ہے. نہیں، وہ تو میں ڈائریکٹلی، اس لیے میں ڈائریکٹلی لائک ان کو روکتی نہیں ہوں. میں جسٹ اسٹے کوائٹ مطلب میں، بٹ لائک بیکاز مطلب وہ میرے گھر والے ہی ہیں، تو دے نو کہ میری کیا ایکٹیویٹیز ہیں یا میں کس چیز پہ فوکس کر رہی ہوں یا میں کیا امپروو کرنے کی، تو ان کو پتا ہوتا ہے. So نہیں they صحیح know ہے، کہ بٹ she's they will trying to, in due time they will start noticing that you're not going to participate in it. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثابت قدم رکھے انشاءاللہ. یہ خود جو ہوتی ہے نا یہ والی ٹیچنگ، اس سے بڑھ کر کوئی ٹیچنگ نہیں ہوتی. آپ کو لوگوں کو اگر وہ پوچھیں تو بتائیں، پوچھیں تو ضرور بتا دیں. ادروائز یو ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ. آپ کا عمل بالکل آپ کو 10 لوگوں میں بیٹھے ہوئے الگ کر دے گا. اینڈ پیپل ول بی انکویزیٹیو کہ کوئی موڈ خراب ہے، کیا چکر ہے، اس طرح سے بات شروع ہوگی. اینڈ دین یو مائٹ گیٹ اے چانس ٹو ٹیل پیپل کہ یہ میں مسئلہ میرا یہ ہے. صحیح ہے. تھینک یو. ایک کوئک کامنٹ مویسہ فاطمہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ میں نے پرسنلی یہ آبزرو کیا کہ عموماً جن لوگوں کے بارے میں نے یہ سنا ہے سب سے کہ نہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کسی کے منہ سے آپ ان کی برائی نہیں سنیں گے. وہ عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے بھی آپ کسی کی برائی نہیں سنتے. تو ماشاءاللہ وہ جو اچیومنٹ آلریڈی کر چکی ہیں، اٹس امیزنگ. اینڈ دین ریسٹ ایشورڈ کہ مجھے تو باقاعدہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے کہ ہم غیبت کرنا چھوڑتے ہیں تو سم ہاؤ شاید ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری عزت کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے. ناٹ آلویز، اللہ کی حکمت اپنی جگہ پہ. یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ایک چیز علی، اس بات پہ اگر نہیں کرنی نا تو اس میں انجوائے یہ کریں کہ وہ اگر آپ کی غیبت کر رہے تو آپ کو اس کا یو ول بی کمپنسیٹڈ فار اٹ. You will be compensated for it by the person who's doing it. This is not an easy thing. مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے جی. جی آمین آمین. جی رافع آپ انمیوٹ کر دیجیے، ہم لاسٹ 5 منٹس میں انٹر ہو گئے. السلام علیکم موئی صاحب. I'm a little confused. آپ نے maybe I misunderstood. You said کہ اگر آپ اپنا دکھ کسی کے سامنے آپ بتائیں تو you are reliving the same thing. So are you trying to say that one should not express one's sorrows or whatever one's going through to anyone because you again relive it? So then one should just go through it all alone and not share it with anyone? Am I mistaken in this? No, absolutely right. I'm saying that you should share it with God.
share it with God, make him call him out. یہ میری تکلیف ہے, تو دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ جو بات ہے, اور وہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, آپ کو پوری بات بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے. آپ صرف اشارہ اپنے ذہن میں سوچ کے بھی کر دیں گے تو کافی ہو جائے گا, ورنہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں جا کر وینٹنگ کرنی پڑے گی. کوئی وجہ اگر ہے تو بتائیں, ضرور بتائیں. اگر کوئی وجہ ہے کہ دیکھیں یہ میری پرابلم ہے, یہ میری پرابلم ہے, یہ آپ سے میں دوا لینے آیا ہوں, مجھے پلیز دوا دے دیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک چیز ہے نا. لیکن ایک آدمی نہ ڈاکٹر ہے, نہ وہ حکیم ہے, نہ وہ ہومیوپیتھ ہے, آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, ادھر درد ہو رہی ہے, یہ تکلیف ہو رہی ہے. اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ Moisab, you share things that people can advise you. Some people have more دیکھیں, knowledge. if اگر تو ایڈوائز لینے کا مسئلہ ہے تو share things with those who are qualified to give you advice. ٹھیک ہے, and then you should be seeking advice. The first thing that you should start from is I need some advice. اب وہ پوچھے گا آپ سے کچھ تفصیل بتائیں مسئلے کی, تو آپ اتنی بتائیں جتنی وہ جاننا چاہتا ہے, اس سے زیادہ نہ بتائیں. یعنی آپ جس وقت اپنی کہانی لے کر ایک آدمی کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ تو سن رہے, اچھی بات ہے اگر سن رہے, آپ you relive that, you live those emotions again. یہ جو بات ہے نا سائیکو تھراپی کی, میں اس سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں جی. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس کہ وینٹنگ سے فائدہ ہوتا ہے. وینٹنگ سے زیادہ نقصان اور کسی چیز کا نہیں ہوتا. یہ وینٹنگ از یور انٹرنل ڈائلاگ بینگ ریپیٹڈ ٹائم اینڈ اگین, اینڈ دس از گوئنگ ٹو فارم یو. یو آر واٹ یور ڈائلاگز آر. یہ ہے جو رول, سمجھ لیں. آپ کی جو انٹرنل ڈائلاگز چل رہے ہیں وہی آپ کی شخصیت بنے گی, آپ اس کو نہیں اوائڈ کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید نے بھی اسی کے بارے میں کہا ہے کہ جب قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے پاس مت بیٹھو, ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. So you Because think a person listening is going to get bored, so I shouldn't share anything with you. آپ بات کو نہیں سمجھ رہی ہیں. Are you not listening to me? I'm not saying that I'm not bothered about what will happen to the listen to me. You were joking. Yeah, I'm joking. Okay. Good joke. No, I'm just saying kabhi you feel confidence in a person and you want to share کہ دیکھیں this is what I'm going through, maybe you can advise me how to handle it. بس that's all. یہ ایک چیز ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایڈوائز کوئی کری نہیں. مثال کے طور پر مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگلے مہینے سرجری ہے. اب میں کیا ایڈوائز, کوئی دوسرا کیا ایڈوائز کرے اس پہ؟ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے, کوئی سیکنڈ اوپینین لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک اور چیز ہے. اپنے وہ درد جو آپ کے درد ہیں جن کا کوئی مداوع نہیں ہے اس وقت, مثال کے طور پر مجھے کچھ خوف ہیں, میں نے ان خوف کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے, میں اس کو بیان کر کے اپنے ہمسائے سے, اپنے دوستوں سے بیان کر کے اس تکلیف کو بار بار ری لیو کروں گا نا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں. جی بالکل صحیح. Sorry جی, I was just joking. Okay, I understand. I was not talking about the person listening. I am talking about the effect of a continuing dialogue on you yourself. دوسرا جو مرضی ہو اس کا, وہ تو ہو سکتا ہے سنے نہ سنے, جو مرضی کرے, وہ اس کا مسئلہ نہیں, اس وقت پرابلم نہیں ہے. میں آپ کی جو عدنان نے بھی جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ دوسرا آدمی جو ہے اس کو اچھی طرح سننا چاہیے. میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ دوسرے کی تو اس کو سننا چاہیے, میں بولنے والا ہوں اگر, پھر کیا کروں. جی ہو گیا. My apologies, Moisab, if I just joked. Okay, it's all right. It's okay. جی ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. جو ہینڈ ہمارے پاس ریزڈ ہے ہم نے نوٹ کر لیے, اور ایک ہمیں ریکویسٹ بھی آئی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے نوٹ کر لی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ریز کر دیں گے. بہت بہت شکریہ موئے صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی خدا حافظ.